دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے چاند کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے مقدس عبادات کا دار و مدار صرف اور صرف چاند پر ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم ہو یا سب سے مایہ ناز عبادتوں والا رمضان، سبوں کا انحصار چاند پر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے نزدیک چاند کی اہمیت دیگر مذاہب سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اسی کے سہارے اسلامی کیلنڈر کا پہیہ گھومتا ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ کب سے رمضان کا آغاز ہوگا اور کب عید ہوگی، کب سے شوال کا آغاز ہوگا اور کب عید الاضحیٰ ہوگی، حج کب ہے اور پھر دیگر عبادات کا آغاز کب سے ہوگا۔ بہت آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں چاند کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے چاند کا جہاں پورے مسلمانوں کو شدت کے ساتھ انتظار ہوتا ہے، وہیں عید کے چاند کو لے کر مسلمانوں کی بے چینی قابل دید ہوتی ہے۔ لیکن اس بیچ مسلمانوں کی پریشانیاں اس وقت دوبالا ہو جاتی ہیں جب چاند کو لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن آسمان میں بادل اور مطلع کے صاف نہ ہونے کے سبب جلد اور بہت جلد چاند کے حوالے سے اعلان نہیں کیا جاتا۔ دنیا کی رؤیت ہلال کمیٹیاں مسلسل اس کوشش میں لگی ہوتی ہیں کہ رؤیت کی تصدیق ہو جائے۔ اس بیچ مسلمانوں کے اندر بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ چاند کی خبر آنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ اس بیچ جب بھی 29 کا مہینہ ہوتا ہے تو چاند کو لے کر جلد فیصلہ کرنا تمام ممالک میں مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ یہ چاند بہت کم وقت کے لیے نمودار ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر آسمان صاف نہ ہو تو شاید ہی کوئی دیکھ پاتا ہے، یا پھر یہ چاند صحیح طریقے سے نمودار ہو کر افق پر نہ آئے، یعنی چاند نکلتا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی 29 کا مہینہ ہونے پر چاند کے نظر نہ آنے پر کافی واویلا بھی مچتا ہے۔ دیر رات تک رؤیت کی تصدیق کے لیے گہما گہمی رہتی ہے۔ اس کے باوجود اگر رؤیت کی تصدیق نہیں ہوتی ہے تو پھر اگلے دن چاند کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور 30 دن ہونے پر عام طور پر چاند صاف نظر آنے لگتا ہے، اور مطلع صاف نہ ہو تو بھی کیلنڈر کے حساب سے مہینہ پورا مان لیا جاتا ہے۔ اور اب چونکہ رمضان کے مہینے سے ہم فارغ ہو کر عید کا چاند ہم نے دیکھ لیا ہے، ایسے میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عرب ممالک اور یورپ امریکہ میں ہم سے ایک دن پہلے ہی چاند نظر آیا تھا، اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ عرب ممالک اور ہندوستان کے مابین وقت کا گیپ 2 سے 3 گھنٹے کا ہے۔ ایسے میں چاند کا اسی دن ہندوستان میں نمودار ہونا قریب مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگلے دن یہ یقینی ہوتا ہے کہ چاند نظر آئے گا۔ اسی لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو سعودی عرب کے چاند کا بھی شدت کے ساتھ انتظار ہوتا ہے۔ جب وہاں چاند نظر آتا ہے تب یہ مان لیا جاتا ہے کہ اگلے دن ہندوستان میں چاند نظر آئے گا۔ کبھی کبھی ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور ہندوستان میں ایک ہی دن چاند نظر آتا ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ اس بیچ کچھ ریاستوں میں مطلع کو لے کر الگ الگ یقین دہانیاں ہیں۔ جیسے کیرل، کرناٹک کے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ان کا مطلع سعودی عرب سے ملتا ہے، وہیں جموں کشمیر کے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ان کا مطلب پاکستان سے ملتا ہے۔ اس لیے ان چند ریاستوں میں عام طور پر ہندوستان کے دیگر ریاستوں سے ایک دن پہلے عبادات کا آغاز ہو جاتا ہے اور عید بھی ایک دن پہلے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ہندوستان میں چاند کو لے کر اکثریت کی رائے یہی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے اگلے دن ہندوستان میں چاند نظر آتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے عبادتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے چاند کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور مسلمانوں کو چاند کے نکلنے کا انتظار بھی اسی لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر عید کا موقع ہو اور چاند کا انتظار بھی۔ ہندوستان میں عید کا چاند نظر آ چکا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد۔ بیورو رپورٹ، گلستان نیوز۔